قرض حسن. تو قرض حسن کی دو بنیادیں ہیں. ایک یہ کہ وہ حلال مال سے ہو، دوسرا اخلاص کی بنیاد پر، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اگر حرام مال سے ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر دکھاوے کے ساتھ ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں. من تصدق یرائی فقط اشرک، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے. من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جس بندے نے کوئی نیکی کی، صدقہ دیا، کوئی بھی نیکی کی، اس نیکی میں کسی غیر کو شریک کر لی. اللہ فرما رہے، حدیث قدسی، اللہ فرما رہے اس نیکی میں کسی غیر کو میرا شریک بنا لیا، مانا ریاکاری کی، تو ترکتہ وشرکہ، میں چھوڑ دوں گا اس بندے کو اور اس حصے کو بھی. اگر کوئی عمل کر رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے تو اس کو میں تقسیم نہیں کروں گا، اتنا میرا اتنا فلاں کا، نہیں، جو حصہ میرا اس نے رکھا وہ بھی چھوڑ دوں گا اور اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا. تو یہ جو قرض حسن ہے اس کی دو بنیادیں ہیں، رزق حلال سے ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو. اور تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی کہ اس میں احسان نہ جتلائے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور ریاکاری کر کے. یہ قرض حسن ہے تو اللہ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر دے گا. اب ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں کھجور کے صدقے کا ذکر ہے. اس حدیث میں دونوں بنیادیں، من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، جو بندہ اپنے حلال مال میں سے ایک کھجور صدقہ دے دے، ایک کھجور، صرف ایک کھجور. اب ایک کھجور میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا. دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش یہ زر کثیر خرچ کرنے میں ہوتا ہے، زیادہ مال خرچ کرے، زیادہ مال دے کہ دنیا ہماری تعریفیں کرے، واہ واہ کرے، لوگوں میں حاتم طائی کے لقب دیں. ایک کھجور میں کیا ریاکاری، ایک کھجور کی کیا قیمت، اللہ نے قبول کر لی ان دو بنیادوں پر. ایک تو وہ حلال کی ہے اور دوسرا اخلاص کے ساتھ.